سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، یہ بتایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیوں کیا۔ آواز سب کو صحیح آ رہی ہے بھائی؟ سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ آواز گونج تو نہیں رہی ہے؟ مجھے کیونکہ گونج رہی ہے آواز میرے کانوں میں، اس لیے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے انسان کو بنایا کیوں، آزمائش کے لیے۔ لیبلوکم، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ اب آزما کے اللہ چھوڑ نہیں دے گا، جو بھی آزمائش ہوتی ہے اس کے بعد اگر رزلٹ اناؤنس نہ ہو تو اس امتحان کا، اس ایگزام کا کوئی فائدہ، بولو بھائی، نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اللہ کو پتہ چل گیا یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت برا ہے، اس کے بعد مر گئے، ختم ہو گئی کہانی۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے رب کہتے ہیں پالنے والا، جو اپنے پالنے والے کا انکار کریں گے۔ انکار کے نا مختلف درجات ہیں۔ ایک انکار تو یہ کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، یہ بھی انکار ہے۔ ایک انکار یہ ہے کہ مانتے تو ہیں کہ اس نے پیدا کیا مگر اس کی نہیں مانتے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا انکار ہے۔ ایک انکار یہ ہے کہ مانتے تو ہیں کہ اس نے پیدا کیا، وہ ہے کریٹر، وہ ہے بنانے والا، مگر عبادت اس کے ساتھ دوسرے کی بھی کریں گے، دوسرے کو بھی دعاؤں میں پکاریں گے۔ میرے بیان پہ آج کل لوگوں کے کلپس بہت آ رہے ہیں، ایک طرف میری تصویر ہوتی ہے، ایک طرف کسی اور مولوی صاحب کی تصویر، میرا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے، اور میرا کوئی بیان ہوا تھا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ اس پہ کسی کے نے کوئی کلپ چلا دیا، کلپ میں یہ چلایا کہ دیکھو جب سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے، اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں، خلاؤں میں سیارے چھوڑ دیے سائنسدانوں نے، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تو ہمارے نبی کے پاس کیوں نہیں ہوں گے اختیارات؟ کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نبی کی ویلیو معاذ اللہ کیا سائنسدانوں سے بھی کم ہے؟ تو یہ بڑی پیچیدہ بحث بنا دیتے ہیں لوگ اس کو۔ اللہ کے بندو، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اسباب کے دائرے میں جو اختیارات آتے ہیں وہ مخلوق کے پاس بھی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ سائنسدان جو خلا میں سیارے چھوڑتے ہیں وہ سیارہ چھوڑتے ہیں، لمبی لمبی وہ بھی نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ خلا میں سیارے نہیں چھوڑ رہے، آپ لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں۔ تو سیارے جو چھوڑے جاتے ہیں خلا میں، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے، اس میں ایندھن ہوتا ہے، اس میں لوہا ہوتا ہے، اس کو کیلکولیشن ہوتی ہے، اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جائے گا تو زمین کی حدود سے باہر نکلے گا، پھر ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے۔ یہ اختیارات انسانوں کے پاس ہوتے ہیں، یہ اسباب کے تحت ہیں۔ شرک یہ ہے کہ جو چیز اسباب کے تحت نہیں ہے، اسباب کے دائرہ کار میں نہیں آتی، جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، اس قسم کے اختیارات کا مخلوق کو مالک سمجھا جائے۔ یہ پنکھا ہٹا دیں، یہ شور پیدا کر رہا ہے۔ اس قسم کے اختیارات کا مخلوق کو، بولو بھائی، بول لیا کرو، مالک سمجھا جائے۔ اس قسم کا ایک بھی اختیار اللہ نے مخلوق کو نہیں دیا۔ سارے اختیارات دے دینا تو دور کی بات، کوئی ایک اختیار بھی نہیں دیا کسی کو بھی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، کسی کو بھی نہیں دیا۔ لاجک کے تحت بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے حکیم ہیں، ایسے ایسے مرض کے علاج کر دیے انہوں نے، لیکن علاج کیا ہے، کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسی دوا ایجاد کی جو دوا جراثیم کو مارتی ہے جا کے۔ علاج کی دو قسمیں، علاج بالضد اور علاج بالمثل۔ بالضد یہ کہ اس کے جراثیم کو مارنے والے جراثیم داخل کی، بالمثل یہ کہ ویسے ہی اسی جیسے
جیسے حفاظتی ٹیکوں میں وہی جراثیم داخل کر دیے جاتے ہیں تاکہ جسم میں فائٹ کی صلاحیت بڑھے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لاجک ہے. لاجک سے ہٹ کے کام یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کرتا. لاجک سے ہٹ کے کیسے ہوتے ہیں کام, یہ مضمون کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں, لیکن توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ اگر 100 دفعہ بھی بیان ہو جائے تو وہ کم ہے, کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے. اگر آپ کو توحید سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ توحید کہتے کس کو ہیں, تو ایمان کا پہلا اسٹیپ ہی گیا, پہلی سیڑھی پہ قدم ہی نہیں رکھا آپ نے. تو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ کیا ہے؟ شرک. اب اس کا ایک علمی انداز ہے کہ عبادت کی 3 قسمیں, عبادت کی 4 قسمیں, صحیح ہے نا. میں اس انداز سے بیان نہیں کرتا کیونکہ عوام کی سمجھ سے وہ کیا ہے؟ بالاتر ہے. جو ہمارے مدارس میں جو سمجھانے کا انداز ہے, میں اس قسم پہ بات کرتا ہوں, اس شرک پہ جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ چل رہا ہے. وہ چھوٹ جائے گا تو باقی خود بخود چھوٹ جائیں گے, چاہے درجنوں قسمیں ہوں. مارکیٹ میں جو شرک سب سے زیادہ اویلیبل ہے اس وقت, جو بہت سستا ہو گیا ہے, وہ ہے غیر اللہ کو پکار میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا, دعا مانگنا غیر اللہ سے, غیر اللہ کو حاجات کے لیے پکارنا. غیر اللہ تو سمجھتے ہیں نا اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ سب غیر میں داخل ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ. فرشتہ ہو, ولی ہو, نبی ہو, بزرگ ہوں, کوئی بھی ہو. تو پکارنا. اب یہ جو پکارنے کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے, پہلے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے لا تدعو مع اللہ احدا. ایک جگہ فرمایا الہا آخر, اللہ کے سوا کسی